نہیں نا میں تیرا او درود ہاں جو تو زندگی چیک واری پڑھیا سی آج اللہ نے میرے انسانی شکل وچ تیرے واسطے مشکل کشا تے حاجت روا بنا کے کھل چھوڑا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. میں تیرا او درود ہے جو تو زندگی چیک واری پڑھیا سی اللہ نے میرے انسانی شکل میں تیرے واسطے مشکل کشات حاجت روا بنا کے گل چھڑیا پھر میں کیوں نہ کہا میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتائے عشق رسالت نائب امام اعظم ابو حنیفہ سراج الامت تاجدار بریلوی درو وجد وچ آ گئی میرے امام نے کہا سید صدا سے انہوں نے غمزتوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے بے قصوں کا سہارا بی بے قصوں کا سہارا بولو بولو 205 چک وچ بہ گئی میرے نبی نو مشکل کشا منن والے ہو میرے نبی نو حاجت روا منن والے ہو رب کعبہ دی قسم نبی نو مشکل کشا مننا نبی نو حاجت روا مننا اے سنیاں دا طریقہ نہیں اے میرے پیراں دا طریقہ نہیں اے میرے مولویاں دا طریقہ نہیں اور نبی نو مشکل کشا مننا رب کعبہ دی قسم میرے نبی دے صحابہ دی سنت ہے نبی نو مشکل کشا مننا نبی نو حاجت روا مننا سنیاں دا طریقہ نہیں میرے نبی دے صحابہ دی سنت ہے او یہ بھی کتاب غیر دی عقیدہ وچ تیرا آئی کتاب کی نہ دیئے پانی کی لوڑ ہی کونے 3 گھنٹے تو اس تو بعد ویکھی جا سکتا میں نے ڈسٹرب نہ کرو بڑی مہربانی 3-4 گھنٹے کیڑا کام ہے پانی وہ تو میں نے اتو تو لنگ جانا بعد نبی نو مشکل کشا مننا نبی نو حاجت روا مننا میرے نبی دے صحابہ دی سنت ہے ایوی کتاب غیرہ دی عقیدہ وچ تیرا ہی مولوی عبدالوہاب دا پتر مولوی عبداللہ حالات خراب نے اشارے نال کام چل کہ نہ لواں کیونکہ پتہ ہے میں تو پتہ مولوی دے پیچھے ہوندے بھی کوئی نہ تسی بس آپ نے آپ ہی بھگتنی ہوندی ہے جی ہاں تو اس بات بیچارہ خطیب سپیکر چلاندا خطبے پھڑیا جانا پولیس آ جائے انتظامیہ پتہ کیا تیرے میں آکھیا نا سلطانی نہ چلا ہن ایک رات رہے اندر مچھر وچ کچھ نہیں ہوتا مگر انج تسی کرتے اس واسطے اشارے کو مولوی عبدالوہاب دا پتر مولوی عبداللہ کتاب دا نام مختصر سیرت رسول مکتبہ علوم عصریہ جیلم دی چھپی کتاب ہے یہ ہوئی کتاب مکتبہ سلفیہ اردو بازار لاہور دی چھپی کتاب ہے جیلا لاہور دا چھاپئی او دا صفحہ نمبر 228 جیلا جیلم دا چھاپئی او دا صفحہ نمبر 333 ایک کتاب پاسا سجائی ایک کتاب پاسا اب میں تے پاسے 10 کے پاسے بان چڑھنا تو سبحان اللہ بھی چلا ہوا جی آج تو بات تو نہ گیا نا یا رسول اللہ کہاں آنج نہیں تو میں تھے ہونے چھاڑ دے گال تیرے کرو برا بلد نہیں کسی نے پوری تقریر جو ناکس نا دلائل نے حقائق نہیں تیرے تے میرے نبی مدینے وچ حضرت میمونہ دے گا تہجد دی نماز دا وضو پہ کر دیں میرے کریمہ کا وضو کر دیا چہرہ مبارک پچھے کیتا میرے آقا نے فرمایا لبیک 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 نصرتا ایمانہ لبیک جیوندہ رب میرا خادم رضوی اجے بھی لبیک دا نہیں پتہ لگتا لبیک دا کی مان ہے تے حاضر دا کی مان ہے موجود ہونا صدقے جامعہ علامہ سلطانی صاحب کی بلا آپ کہیں بیلیوں تو جا کے بڑا ہونا پڑھا لبیک یا رسول اللہ میں کہتے کی گئے اکھے مدینہ سن لیندہ 205 چاپ کیوں نہیں سن لیندہ
یہاں سے نہیں سنتا وہاں سے سنتا ہے. او بھائی وہاں سے کیوں سنتا ہے؟ پچھلی گل کا تو نہیں پتا اتوں کیوں سن لینا. روپیہ 5 لاکھ لگے آتا تاں وہ بھی تو کسی پاس لانا ہے نا. باقی روپیہ 5 لاکھ لگ جائے بندہ بندے کا پتر بن جاتا نہیں. سلطان باہو کو پوچھ لیں گے, سلطانی بابے پیر کو پوچھ لیں گے. سلطان باہو نے آواز دیتی سید سدا سنان تم میں کدی اور تربوز نہیں تھی دے باویں توڑ مکے لے ہو جائیے ہو کواں دے پتر او کدی ہنس نہیں تھی دے باویں موتیاں چوگ چگائیے پنچک والے توجہ کری میرے بابے سلطان باہو نے لم کر چھڑیے. سلطان باہو کی یاد ہے سپوں دے پتر پریشان بیٹھے ہو. توجہ ہے میرے آلے یار. سلطان باہو نے لم نہیں کر چھڑی خدا دی قسم. سپوں دے پتر سلطان باہو تے آدھے بندے دے پتر ہی نہیں سپاں دے پتر. واہ جی واہ سید سلطانی صاحب 4 بندے تو اندھی کھلون دے. واہ جی واہ آج تو باجے گل کر گیا تو میں نے ایک بار من بلا لیا. سپاں دے پتر کدی متر نہیں تھی دے پاویں چنیا دودھ او پلائیے نصرتا تیری مدد. اما میں مولا نے پوچھا سونا یہ واجہ مانا والا نظر کو نہیں پتا مدد کی دیکھا کر دیا. میرے آقا نے فرمایا میمونہ میرا غلام وقت پریشان ہے وہ اوتھے کھلو کے واجہ مار دیا میں مدینے کھلو کے دی مشکل کشائی پیا کرنا. تو پھر میں کیوں نہ کہاں سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ دی آواز ہونی چاہیے. یہ میرا وظیفہ نہیں, ابو بکر صدیق دا وظیفہ ہے, یہ عمر فاروق دا وظیفہ ہے, یہ عثمان غنی دا وظیفہ ہے, یہ مولا علی دا وظیفہ ہے. سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. اے سلطانی صاحب اتھے روڑے پہ گئے. ہائے سنی مشرک. میں کہا کی ہویا اے سنی مشرک. میں کہا کی ہویا کی یہ قبراں تے بڑا جان دینے, اے برکات شریف بڑا جان دینے, اے محدث اعظم کو بڑا جان دینے, اے ولیاں کو بڑا جان دینے. قبراں تے جانا شرک ہے. میں کہا بندے دا پتر بن قبراں تے جانا شرک نہیں, نبیاں دی بھی سنت ہے, صحابیاں دی بھی سنت ہے. کملیا کسے سوال دی ضرورت رہی تو کرے آ جائے رانی کو نہیں جائے. کسی بیر تو ہر سوال دا جواب دینا. میں نے پتا جنہیں سنیے تو سوال ہیں قبران تے جانا شیعہ اور میں کیسے کہ مفت جانے ایتھے برکات شریف مفت محدث اعظم کو مفت جانے اور میں کہ کمریا قبران تے قبر دا پتہ نہ ہوئے تے قبر دا راہ پوچھئے تو دسن اللہ کوئی دسن والا جو کوئی مطالبہ شرط رکھ دے نا مزار دا راہ پوچھن واسطے شرط رکھے او شرط پوری کر کے بھی قبر تے جانا نبیوں دی سننا گل کر دئیے. نبی دی پہلے صحابی دی پیچھے موسیٰ علیہ السلام مصر چو نکلن لگے نا حکم ہویا میرے کلیم چلے اور جی مولا چلے ہیں قافلہ نالے. حکم ہویا کلیم یوسف دی قبر تے جاؤ. یوسف علیہ السلام نے آکھیا ہے کہ جدو موسیٰ علیہ السلام تو آخری نبی جدو تھے ہونا مصر چھٹن لگا علاقے دا نبی تو میں نو قبر چو کاڑ کے نا پہلے میری قبر تے آؤں بات میں نو قبر چو کاڑ کے تے میرے ملک شام میرے اباؤ اجداد دے قدمہ جا کے دفن کر. موسیٰ علیہ السلام نے حکم آیا کلیم جاؤ یوسف دی قبر کتھے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں قبر دے کوئی نہیں پتا میں پہلے آکے غصہ نہیں کرنا میں جاتے مولوی میری زبان ذرا موٹی ہے
تے پتلی تو آلی بھی ایڈی کوئی نہیں، میں نے پتہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم ہے کتھے جاؤ یوسف دی قبر تے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تے قبر دا کائی نہیں پتا، انہیں ہو سکتا نبی نے پتا کوئی نہیں، پتہ ہے نبیاں کو علم ہی تو ہوتا ہے، پتہ ہے آکھیا مولا میں نے قبر دا کوئی نہیں پتا۔ رب کائنات نے فرمایا کلیم تیرے کافرے چ ایک مائی ہے ان قبر دا پتہ ہے، ان پوچھ۔ اچھا یار اپنے ایمان نہ دسو کہ اللہ آپ نہ ہی موسیٰ انداز سکتا با قبر اٹھے، ایڈے لمبے جوڑے چکر چپان دے کے لوڑے وہ پہلے امن بلا او دے کولو قبر پوچھ۔ اللہ آپ دس سکتا ہے ساری وحی نو پتا، نبیان سارے پیغام اللہ آپ دیتا ہے، جبریل دے تھرو جبریل نو کہتا جا میرے موسیٰ علیہ السلام پھا دو جا قبر تے چھاڑے۔ نہیں گل سنی چاس ساری گل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم ہے تیرے کافر جے کمائی اون پوچھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے امن بلایا، اماں جی اللہ دے نبی تو انہیں یوسف دی قبر دا پتا؟ آخر پتہ ہے؟ فرمایا دسو۔ اماں ہاس پہ اور سکے واہ جی واہ، نالے قبر دسا نالے مفت دسا، نالے مزار دسا نالے مفت دسا۔ اللہ دے نبی نے آکھیا مکی میں دسنی ہے، وہ سکے میری شرطاں ترائے قبر ایک کے شرطاں دس۔ موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اماں دس تیری پہلی شرط کیا۔ اماں نے آکھیا یوسف کی قبر تاں دسے سا جدو یوسف علیہ السلام دا وصال ہویا ہی نا ادو میری عمر آئی 50 سال، ہون میری عمر ہے 450 سال۔ اللہ دے نبی یوسف کی قبر تاں دساں گی او جوانی لے کے دیو میری زندگی دا میٹر پچھے پھیر دیو، 400 سال عمر اڑا دیو، 50 سال عمر لے کے جوانی دیو، زندگی دا میٹر پیچھے، بجلی دا میٹر نہیں 200 روپیہ دے کے میٹر پیچھے کرا لگا، زندگی دا میٹر۔ یہ تھے بے ایمانہ دینا نبی کر کچھ نہیں سکتے، میں کہ میراج دی راتی جنا پیچھے کھلو سکتے، جڑا میراج دی راتی میرے نبی دے پیچھے کھلوتا ہے وہ زندگی دے میٹر پیچھے کر سکتا ہے، جڑا اگے کھلوتا ہے زندگی نہیں دے سکتا۔ خلق سے سب رسولوں سے اعلیٰ نبی کچھ نہیں کر سکتا، ایک قدی مون آیا اس تو دارے کچھ نہیں کر سکتا، سارا کچھ کرا کرتا آج نہیں، آج عقیدہ بیان کر زندگی دا میٹر پیچھے پھیر قبر تاں اللہ دے نبی دعا کی تھی یا اللہ امن جوانی دے تاں قبر دستی ہے۔ میں کہا واہ مولا تیری شانے بے نیازی ایڈا لمبا چکر موسیٰ علیہ السلام نے پہنچ رہی اماں دے حوالے کر چکی، قبر تیرا باپ بھی دس سکتا ہے۔ میں کہا مولا قبر آپ کیوں نہ دسی؟ فرمایا اس واسطے دسی تاکہ موسیٰ اماں نے پوچھے، اماں شرطہ رکھے، اماں دی شرطہ پوریاں ان سنیاں دا عقیدہ اچھا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول کی تھی، مائی نے جوانی لا پڑی۔ اما قبر داس یہ ڈٹھا ہو جا دو پچھے پہیاں نے، اما پوچھ دوجی شرط، اما نے کہا میری دوجی شرط میں اکھاں تو انی ہے، میں نے اکھاں لے دے یوسف دی قبر تاں دساں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا ہونے آکھے تو دعا کر، اکھا میں دیساں، دعا کرنا تیرا کام ہے، اکھا دینا میرا کام ہے، قبر نہیں چھڑنی خبر ہے نہیں چھڑنی۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی مولا انہوں اکھا، رب نے اکھا دے چھڑا۔ سلطانی صاحب ایک گل تے موسیٰ دیئے جو میں تھی اپنے محبوب دی آمنہ دلال دی گل نہ کرن چاس نہیں آئی، میں آکھا جیڑی کام جیڑی گل جیڑا کام موسیٰ دی دعا پہ کر دی ہے او کام تیرے میرے نبی دے جوڑاں لگی دھوڑ پہ کر دی ہے۔ میں کہ نہیں حوالہ کہنا تھا تفسیر اکرام محمدی مولوی عبدالستار، تفسیر اکرام محمدی مولوی عبدالستار 3 سپارہ سورہ والضحیٰ تے پڑھی ہے۔ لے پترہ والے جب پھر پائیں جل صدبات تک جل کتابت تیریاں سناندہ میں بتا 3 سپارہ سورہ والضحیٰ مدینہ دا یہودی ہر وقت مدینہ دے چوک سے لوگوں نے کٹھیاں کر کے نبی دی شان جو پھونک دیں۔ اللہ نے سزا دیتی اکھاں تو انہا ہوئے، انہاں دی سزا ہی جنہیں سونے شان جو پھونک دیں وہ یا اکھاں تو انہی ہو جاندے یا من در بدر پھر دیں۔ آئے
ہوں سارے پارٹیاں آئے ہوں گی تو سبحان اللہ جنہ تکر سونے دی عزت نو ہاتھ ناس پایا سی دیوانے آسی جدو ختم نبوت دی ترمیم آنج کیتی سو سرکاں تے روڑ گئے کوئی نہیں گسا کر جاتا کہ اب نہ بلایا جائے جڑے نبی دی شان جو بھونک دینے ان نہیں ہوندے او آئی یہودی اکھاں تو انہ ہو گئے ان توجہ کری گال بڑی قیمتی ہے تفسیر اکرام محمدی دا میں حوالہ دے چکے تفسیر اکرام محمدی مولوی اکستاتری اسپارہ سورہ والدحا ہون کی ہویا جی بڑے بڑے ڈاکٹر کو آئی سپیشلسٹ مائی سپیشلسٹ دائی سپیشلسٹ کچھ نہ کائی سپیشلسٹ وسیم بھائی میں کچھ نہ کائی ٹھیکا ویکھو نا ہزار دا نوٹ لینے تو چیک کرنا ہزار دا نوٹ لینے نا ساڑھے کو پہلے ہون اندر بال لینے ایتھے ٹوٹی لا اوتھے ٹوٹی لا ایتھے ٹوٹی لا لمے سا نکے سا گھنٹے دو بات پوچھتے ہیں تو ہم کی ہوئے ہیں اسا ہی دسنے تو سا ہزار دا نوٹ کیوں لیا ساڑھے اس واسطے کچھ نہ کائی سپیشل او یہودی بڑے بڑے ڈاکٹر کو گیا کی تو 05 کی تو 10-5 کی تو 25 کی تو 55 کی تو 85 یہ اکھاں دے قطرے مامی ڈاکٹر کو لکھوائے ہوئے نے انہیں بڑے بڑے قطرے اکھاں رپائے اکھاں نبیاں بیچارہ تھک کے گھر بہ گیا یہودی دی دھی آئی میرے نبی دی غلام آئی دیاں دیاں ہی ہوندیاں نے خدا دی قسم جڑا بیٹیاں درد ہوندے ہیں نا ماپیاں دا وہ پتران نہیں ہوندا کدی زندگی اتفاق نہ ویکھو میرے کو 3 بیٹیاں نے کدی تھک ٹوٹ کے جلسے کر کے سفر جو گھر جاواں نا تے دھی آ کے مل دی گئے پتر نو بلا کے ملنا پیندا ہے او دھی آئی یہودی دی دیاں ہی ہوندیاں نے پیو دے نیڑے بیٹھ کے اس آ کے ابا بڑے بڑے ڈاکٹر کول گئے کہ تو اکھاں نو نبیاں ایک میرے کول جڑا سارے طبیباں دی جان ہے ایک میرے کول جڑا سارے حکیماں دی جان ہے آنکھیں دیکھ پوڑی لے آواں او آئی پھسے اے پھسے ہوں تے کھا 11ویں میں جاندے نے او من کیڑا 205 چاکٹے کٹھے رانے ایک پیکٹ دے چھوڑو کیڑا لڑدا ہے او آئی پھسے او سا کہ اللہ واسطے پوڑی لیا جتھوں دے لی بچی دوڑ کے اماں شسنیکہ کھول گئی اماں سونا کتے فرمایا مسیح تے یقیناً سونا جوڑے لا کے مسیح بچی دوڑ کے مسیح تے گئی کانگے زمین تے رکھیا سرکار دے جوڑے جاڑے جیڑی نالو مٹی لتھی او دی پوڑی بنائی او دی بنائی پوڑی بنائی بچی لے کے گھر آئی او دے نال سرمے والی سلائی لائی اپنے اپنے دی ایک آنکھ وچ پائی من دوجی وچ پائی نظر واپس آئی نظر واپس آئی اکھا کھلیاں دنیا نظر آئی آدھا پترا پوڑی کتھوں لے آئی اکو سلائی نے کام بکھائی او ساکھا ابا جنو دنے راتی بھونک رہے او دے جتیاں دی دھوڑ لے آئی جوڑیاں دے تھوڑی تریاں کھج پائی ہے ان لگ گیا پتا وہ زگیا انیارانا نبی دی عطانو نہیں مرنا انہاں نے چوپ کر کے 11ویں یا لنگر کھوا دیو کھا جاندے پتہ لگ جا انگلیاں مار کے کٹ دینا ان لگ گیا پتا وہ زگیا انیارانا نبی دی عطانو مرنا انہیں سلطانی صاحب پھاد لئی چھوری ماری آنکھ وچ وہ آننا کر دینا نبی دی عطانو نہیں مرنا چھوری آنکھ وچ ماری چھوری لگی نہیں اب ڈنگی ہو گئی دوجی واری ماری نہیں لگی ڈنگی تریجی واری ماری نہیں لگی ڈنگی چوتھی واری مار لگا تیرے باں پھال لے انہیں کہ ابا کملہ ہو گیا ہے وہ ایٹا کا جپال نبی جنہ دے کے واپس نہیں رہتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت میں گل کر رہا جیڑا کہ موسیٰ دی دعا کر دیئے تیرے میرے محبوب نے جو جان لگی دھوڑ میں کر دیئے آہن مائی دی گل پہ کرنا اس مائی نے آکے اللہ دے نبی میں نے پکھا چاہی دیا نے اے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی رب نے اکھا قبرہ کنیاں نے شرطہ کنیاں نے تانے ہوں کنیاں شرطہ نے یا اللہ جڑا میرے نہ اچھا نہ بولے گھر جاوے تو کوئی جی بھی نہ بولے قبرہ کنیاں نے شرطہ کنیاں نے
دا مطلب ہے کہ جیاں کو ڈرتے ہو ہون میں لاکھ کی سمجھو بول دے رہا اور جیاں کو ڈرنا چاہیے ہاں جی نہ ڈریے لون مرچہ تیز ہو چینی پتی تیز چنگا والا چودھری ہوندہ ہے پنڈ دا اندر منہ سیدھا نہیں ہوندہ جیاں نال مرچہ تیز لون تیز وہ جدو پرونا بیٹھے جو اٹھ کے جاندہ ہے تو اندر جو کہتے ہیں خیر ہے مرچہ تیز وہ آدھی ہے منہ سیدھا رکھو مرچہ پوری ہو سکتا تو میرے نال بول سو دے منہ سیدھا ہو سکتا ہاں جیڑا مدینہ نے منہ سیدھا رکھے وہ جیو دا سیدھا رکھ دے جی بھی تو نبی دے غلام نے نا ایتھے منہ سیدھا رکھنا بوسی اچھا بولنا بوسی قبرہ کی دنیا شرطہ کی دنیا ہون توجہ کرے دو شرطہ پوری ہیں تریجی شرط موسیٰ علیہ السلام نے کہا امت داس تریجی شرط ویسا کیا تریجی شرط یا جنت میں جتھے مال تیرا ہوئے نال مائی لامب نہیں کر چھتا دعا کرو منگل دا مال لوگ ویسا کہ اللہ دے نبی جتھے شرطاں جتھے مال تیرا ہوئے وہ تھے ایک قبر تے جانا ہے یہ چوپ کرے گی شرک ہے میں کہ موترہ بڑا سونا شرک ہے اللہ دے نبی شرطہ پوریاں کر کے جان دے پیا ہون جب اممہ نے آکھیا نا جتھے مال تیرا اوتھے صرف مال نہیں جیڑیاں شرطاں تیرے مال وچ سہولتاں اوئی سوئی گیس بتی پانی فیصلہ بعد آوے نہ آوے اوتھے آوے اللہ دے نبی نے اکھنیمیاں کیتیاں وہ شرط بڑی اوکھی ہے کیونکہ مال تے بن گئے نبیان نے مال نبیان دی ہونے نہیں اور بول لو تے صحیح موسیٰ نے مالی سادا عیسیٰ نے مالی یوسف دا یوسف نے مالی یعقوب دا یعقوب نے مالی خلیل دا مال تے بن گئے مائی نے آکھا جتھے مال تیرا نال اللہ دے نبی اکھنیمیاں کیتیاں قدرت والے آکھیا سونیا چوک کھاں خالق کائنات نے فرمایا میرے کلیم اکھا چوک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اے میرے کلیم یار یارہ دی کانڈ نہیں لگن دیتے اے قبر تے جانا ہی جانا ہے قبر نہیں چھڑنی تاکہ سنیا دا عقیدہ پکا ہو جائے اس مائی نو کہہ چھڑ اما قبر تو 10 محل میں بنا دینا تو پھر میں کیوں نہ کہوں کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رایا میں نے حکم ہے سید صلی یا رسول اللہ دی آواز پوری تقریر جو گونی چاہی دیئے میں کیا تقریر وچ نہیں میں ٹر جانا ہے نہ دے کھرا وچوں بھی واجائیں ہونیاں نے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را اچھا ایک جملہ ہو سلطانی صاحب ایک جملہ جو تو سیانے ہیں نا کملی بھالیا نظر کرم یا سیانے پیر جی مہربانی کرو نگاہ کر چھکو تو اڈی ایک نگاہ کیا میری زندگی کا سوال انہوں نے من دورہ پہ جانا ہے وہ ایک ہی نبی دی نظر وہ آکھیا کرو کہ یا اللہ تو ساڑھے تے کرم کر رہے ہیں اور میں تے کرمیاں تے پتہ ہی نہیں نبی دی نظر دا کمال کی ہے ابو بکر تے پہی تے صدیق کر چھو عمر تے پہی تے فاروق کر چھو عثمان تے پہی تے غنی کر چھو علی تے پہی تے مولا بنا چھڑی تین کی پتہ نظر نظر کیوں ہے میں کہ کمریا تے نظر دا پتہ ہی نہیں چلیے پیچھے تھوڑا موسیٰ علیہ السلام نے آکھے مولا تین ویکھنا گلہ تی ہوندی نے ویکھنا رب کائنات نے کیا کلیم ویکھنا جی ویکھنا فرمایا انظر الالجبل انہوں پہاڑ میں ویکھ انظر الالجبل کلام کہاں سے شروع ہوا بولی